دوسرا دن حسب وعدہ اس نے یہ کلید کامیابی ہماری نظر کر دی۔ یہ ایک مجلد کتاب تھی جس میں بینکنگ کے حالیہ مسائل پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا تھا۔ حالیہ سے ہماری مراد 1898 کے مسائل ہیں جب یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ کاغذ و طباعت سے اندازہ ہوا کہ انگریز کسی زمانے میں بھی ہم سے پیچھے نہیں رہے۔ ہند میں بھی منشی نول کشور ہوا کرتے تھے۔ اس کی ورگردانی کے بعد ہم بھی قائل ہو گئے کہ اسے پڑھ کر ہر شخص جنرل مینیجر بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ 1898 میں پیدا ہوا ہو۔ روانگی سے ایک دن قبل افسروں نے شیزان میں اسے الوداعی پارٹی دی۔ 10 پاؤنڈ کا ایک 100 منزلہ کیک بطور خاص بنوایا گیا، جس کی سفید آئسنگ پر تولا تولا بھر کے 3 گلابی آنسو لرزاں تھے اور ان کے نیچے چاکلیٹ سے لکھا تھا فیئر ویل سر۔ سپاس نامہ یسوب الحسن غوری نے ان سپاس ناموں کی مدد سے ڈرافٹ کیا تھا جو پچھلے 30 برسوں میں ایک سٹول سے دوسرے سٹول پر تبادلے کے موقع پر چپراسیوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ سپاس نامے میں یہ احتیاط برتی گئی تھی کہ اپنی طرف سے کوئی جملہ نہ گھڑنا پڑے، مبادلہ انگلش گرامر کو چور چپیٹ آ جائے۔ ہر خیال کا اظہار کسی ریڈی میڈ محاورے کے ذریعے ہوا۔ حالانکہ بقول پروفیسر قاضی عبدالقدوس محاورے تو زبان کے بڑے ہوئے ناخن ہوتے ہیں، وہ اپنی اینک بھول آئے تھے اور انہیں مستقبل اور بھی تاریک نظر آ رہا تھا۔ لہذا سپاس نامہ بڑی دقت اور رقت کے ساتھ پڑھا گیا، گلے میں پھندا پڑ گیا تھا، جسے بعد میں کیک کے تینوں اشکے خونی کھا کر صاف کیا۔ با محاورہ اردو کے انگریزی یا لفظی ترجموں کا مضحکہ اڑاتے تو آپ نے بہتوں کو دیکھا ہوگا۔ ہم اس با محاورہ انگریزی کا لفظی ترجمہ منوعاً پیش کرتے ہیں۔ سپاس نامہ: جناب عالی، ہمارے لیے یہ انتہائی مسرت و ملال کا سنگم ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ انتظامی گتھیوں کے سینگ پکڑ کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ آپ نے یہ رخصت اپنی پیشانی کے پسینے سے کمائی ہے۔ آپ اپنی موم بتی دونوں طرف سے جلاتے رہے ہیں۔ اس نومولود بینک کے دانت نکلنے کا زمانہ تھا، مگر آپ نے کمال چابک کشتی سے بینک کی کشتی کو ایک طرف چٹان اور دوسری طرف بھمر سے بچا کر خشک ساحل پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہی نہیں، آپ نے مخالف بینکوں کے بادمانوں کی ساری ہوا نکال دی ہے۔ اس ادارے کی ترقی کے لیے آپ نے کوئی پتھر اتھل پتھل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ آپ اپنی پتوار پر سر ٹکا کر نہیں سوئے، بینک کا پرچم لہراتے ہوئے آپ نے کبھی اپنی پیروں کے نیچے کائی نہیں جمنے دی۔ ہم تمام عملے کی جانب سے حضور والا کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بغیر یہ بینک چلانا ایسا ہی ہوگا جیسے ہیملٹ کا ڈرامہ پرنس آف ڈنمارک کے بغیر کھیلنا۔ ہمیں اس عارضی جدائی کا بڑا صدمہ ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں گوٹے کے ہار اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہار پہنایا جاتا ہے اور تالیاں بجتی ہیں۔ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں ہے۔ آپ نے اس شیرخوار ادارے کی خاطر اپنی کمزور صحت مکمل طور پر تباہ کر لی ہے، جس کی بحالی کے لیے ہم اور ہمارے معصوم اطفال 24 گھنٹے دعا کرتے رہیں۔ دنیا دیکھے گی کہ وقت کے ریگزار میں ہمارا ہر قدم آپ ہی کے نقش قدم پر پڑتا چلا جائے گا۔ ہم اپنا باقی ماندہ کیریئر آپ کی دانائی سے حاملہ نصیحت کی روشنی میں گزاریں گے کہ فرض ہے اور ایمانداری بہترین پالیسی کا۔ ہمیں شیکسپیئر کا کوئی حسب حال شعر یاد نہیں، لیکن ورناکیولر کے سب سے بڑے شاعر غالب نے اپنے بادشاہ کو دعا دی تھی کہ خدا تمہیں 1000 سال سلامت رکھے اور ہر سال 50,000 دن کا ہو۔ جناب والا، ہماری دلی دعا ہے کہ آپ اتنے عرصے سلامت رہنے کے علاوہ اس بینک کے جنرل مینیجر بھی رہیں۔ حاضرین کورس میں آمین ثم آمین کہتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سپاس نامے کو کس طرح ختم کریں۔ ہم شرمندہ ہے کہ مختصر نوٹس کے سبب ہم اسے چھپوا کر سنہری فریم میں پیش نہ کر سکے۔ ممکن ہے اس میں آپ کو املا کی ضرورت سے زیادہ غلطیاں بھی نظر آئیں۔ مسز ڈی کونا ٹائپسٹ 1.5 مہینے سے میٹرنٹی لیو پر ہے، مگر غلطی کرنا انسان کا کام ہے، معاف کرنا فرشتوں کا۔ ہم ہیں جناب کے انتہائی تابعدار اور غمزدہ خادم، جن کے دونوں سرے بوجہ مہنگائی بمشکل مل پاتے ہیں۔ اس کے بشرے سے خبیدہ تھا کہ اس سپاس نامہ سن کر چکرا گیا ہے۔ اپنی اس کیفیت کو غالباً اس نے وسکی کی زیادتی پر محمول کیا، جبھی تک اکاؤنٹنٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو کھڑا کیا۔
جوابی تقریر میں شکریہ کے ایک لفظ کے بعد ہی برس پڑا، کہنے لگا، میں نے آپ کی ٹریننگ پر بڑا مغز مارا ہے، اپنے علم کا آخری قطرہ تک آپ کے دماغوں میں پمپ کر دیا۔ میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آئی کہ اس کے باوجود آپ نے اپنے کیلنڈر سال میں 50,000 دن کی سفارش کیسے کر دی، جبکہ برطانیہ میں 5 روزہ ہفتے کا مطالبہ شدت پر خطا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ تو سوچا ہوتا کہ اگر سال کے دن بڑھا دیے گئے تو سالانہ سود میں کمی کے باعث ایک ہفتے میں سارے بینکوں میں تالے پڑ جائیں گے، سارے بینکوں میں تالے پڑ جائیں گے۔ کیا برا تھا رو لینا ایسے مسکرانے سے؟ ہم سے رخصتی مصافحہ کرتے وقت کہنے لگا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اخبار ذرا توجہ سے پڑھتے رہنا۔ ون فائن مارننگ برتھ ڈے آنرز لسٹ میں اپنے باس کا نام دے کر تم اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھو گے۔ نائٹ کے چوغے میں فوٹو چھکوا کر تمہیں سیکنڈ کلاس ایئر میل سے بھیجوں گا۔ 12 × 10 سائز کا سنہری فریم خرید کے رکھ لو، تمہارے اور حیدری کے علاوہ کسی اور کو تو کرسمس کارڈ بھی نہیں بھیجوں گا۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، ہم نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ شام کا جھٹپٹا سا ہو چلا تھا، وہ دھوپ کی اینک لگا کر سب سے ہاتھ ملانے لگا۔ اس شرابی کی پیار بری پھپتیاں، کام نکالنے والی گرکیاں اور چھوٹی خفگیاں آنکھوں میں پھر گئیں، یادوں کا گنبد بے در گونج اٹھا۔ ان کے غصے میں ہے دل سوزی، ملامت میں ہے پیار، مہربانی کرتے ہیں نا مہربانوں کی طرح۔ اور وہ شوخیاں اور گستاخیاں بھی یاد آتی چلی گئیں جو ہم اس رندے بلا نوش کی شان میں کرتے اور معاف ہوتے رہے۔ اگر اینک کو کان پر ٹکانے کا کھڑاگ نہ ہوتا تو 12 × 10 فوٹو کے بدلے میں اور کچھ نہیں تو شہرہ یا آفاق مصور وان گف کی طرح اس طرح سے اپنا ایک کان ہی کاٹ کر بطور نشانی پیر مغاں کو پیش کر دیتے جس کا حرف شرابی دل پر کیا کیا خرابی لایا تھا۔